میز پر دھرے لوازمات دیکھ کر ربیہ نے بڑی بھابھی کی طرف استفہامیہ نگاہوں سے دیکھا تھا۔ باقی سب بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ روکے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی گڑبڑا گئیں۔ نہیں، اصل میں کپڑے دھوتے کافی دیر ہو گئی آج، اور آنیہ آئمہ بھی صبح سے مٹر قیمہ کھانے کی فرمائش کر رہی تھیں، تو میں نے مٹر قیمہ پکا لیا، بریانی کل پکا لوں گی۔ ان کا انداز قدرے وضاحتی سا تھا۔ ربیہ کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ خوب بھابھی، اپنی بیٹیوں کی فرمائش تو آپ کو یاد رہی، لیکن میری پسند نامسند کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان دونوں نے تو آج قیمہ مٹر کی فرمائش کی، جبکہ میں کل رات ہی آپ کو بریانی پکانے کا کہہ چکی تھی۔ لقمہ توڑتے بڑے بھیا کا ہاتھ رک گیا تھا۔ خوشمگین نگاہوں سے بیوی کو دیکھا۔ جب ربیہ بریانی پکانے کا کہہ چکی تھی تو پکائی کیوں نہیں؟ الفاظ سے کڑا لہجہ تھا۔ بڑی بھابھی نے تھوک نکلا۔ وہ میں نے سوچا، یہ سوچنے سمجھنے کا کام تو تم رہنے ہی دیا کرو، جو کہا جائے بس وہ کیا کرو۔ انہوں نے بات پوری ہونے سے پہلے بیوی کو پوری طرح جھڑک دیا تھا۔ بڑی بھابھی سب کے سامنے بہت سبکی محسوس کر رہی تھی۔ شوہر کے آتش فشاں مزاج سے اچھی طرح واقف تھیں، اور یہاں تو معاملہ بھی چار بھائیوں کی اکلوتی لاڈلی بہن کی فرمائش کا تھا۔ آج دن میں بھی ڈھنگ سے کچھ نہیں کھایا۔ سوچا تھا رات کو پیٹ بھر کر بریانی ہی کھاؤں گی، لیکن ربیہ رقت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اماں کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ بڑے بھیا نے ملامتی نگاہوں سے بیوی کو دیکھا، جو خفت سے ہونٹ کاٹتی خود کو کوس رہی تھی۔ جہاں اتنا کچھ کر لیا، وہاں بریانی بھی پکا لیتی۔ اگر بڑی بھابھی مصروف تھیں تو تم پکا لیتی۔ بریانی پکانا کون سا مشکل کام ہے؟ لگے ہاتھوں کاشف نے بھی بیوی کی خبر لینی چاہی۔ وہ جز بز ہو کر رہ گئی۔ ان دنوں وہ امید سے تھی، اور بڑی بھابھی نے اس کی طبیعت کے پیش نظر آج خود شام کا کھانا پکانے کی ذمہ داری اپنے ساتھ لے لی تھی۔ بیٹا، دسترخوان پر بیٹھ کر بدمزگی نہیں کرتے۔ باقی جو اتنی ساری نعمتیں سامنے رکھی ہیں، ان کی ناشکری مت کرو۔ دادی نے ماحول کا تناؤ محسوس کیا تو شفیق لہجے میں بولیں، اگر میرا کھایا پیا کسی کو اچھا لگتا تو آج یہاں بریانی رکھی ہوئی ہوتی۔ آپ سب بھی کھائیں یہ نعمتیں۔ ربیہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے کا دروازہ زوردار ٹھاک کے ساتھ بند کیا۔ سب ہی جانتے تھے اب یہ دروازہ صبح ہی کھلے گا۔ سارے دن کی بھوکی میری بچی بیچاری بھوکے پیٹ ہی سو جائے گی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ چاروں بھائیوں کی پیشانی پر بل پڑی۔ بیویاں شرمندگی سے دو چار۔ آئینہ آئمہ اپنی جگہ چور بنی بیٹھی تھیں۔ ربیہ بنا کچھ کھائے اٹھ کر گئی تھی، سو سبھی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ دادی نے تعصب سے سر ہلایا۔ اچھا خاصا ماحول مقدر ہو گیا تھا۔ کیا یار، تم نے معمولی سی بریانی کے لیے گھر میں اتنا بڑا فساد کھڑا کر دیا۔ دس از ناٹ فیئر ربیہ۔ اس نے حسب عادت رات والا واقعہ صبح کالج میں اپنی بیسٹ فرینڈ صبا کے گوش گزار کیا تھا۔ کاٹن کے سفید شلوار قمیض میں ہلکے گلابی رنگ کے دوپٹے سینے پر پھیلائے دونوں ایک ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر رہی تھیں۔ پوری بات سننے کے بعد صبا نے تعصب سے سر ہلا دیا تھا۔ بات بریانی کی نہیں، اہمیت کی ہے۔ انہوں نے میری پسند پر اپنی بیٹیوں کی فرمائش کو ترجیح دی، اور یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتی۔ ربیہ کا انداز ایسا تھا، جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اسے اپنے رویے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ ان کی بیٹیاں تمہاری بھی بھتیجیاں ہوتی ہیں، صبا نے زور دیتے ہوئے گویا اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ واٹ ایور، ربیہ نے سر جھٹکا۔ تمہاری بھابھی کے دل میں تمہارے خلاف میل آ گیا ہوگا۔ سب کے سامنے تمہاری وجہ سے ان کی اچھی خاصی انسلٹ ہوئی، تو غلطی بھی تو انہی کی تھی۔ صبا زچ ہو اٹھی۔ تو کیا لازمی ہے کہ ہر غلطی کرنے والے کو سب کے سامنے ذلیل کروایا جائے؟ تم کیوں اتنی سائڈ لے رہی ہو ان کی؟ وہ میری بھابھی ہیں، تمہاری نہیں۔ حد ہو گئی۔ ربیہ الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں سائڈ نہیں لے رہی، حق کی بات کر رہی ہوں۔ معمولی باتوں پر ایشو کرنا کون سا درست عمل ہے؟ تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ صبا کا سمجھاتا ہوا لہجہ رسانیاں لیے ہوئے تھا۔ ربیہ نے طنزیہ سر جھٹکا۔ کمپرومائز کرتے ہیں ڈیئر صبا، جنہیں زندگی میں بہت محرومیاں ملی ہوں۔ میرے پاس بھلا کس چیز کی کمی ہے جو میں معمولی باتوں کے لیے اپنا دل مار کر کمپرومائز کرتی پھروں؟ تفاخرانہ لہجہ، زام بھرا انداز۔ صبا نے سفیدے کے درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے قدرے غور سے اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا۔ بے نیازی اور خود اعتمادی جس کے ایک ایک انداز سے جھلکتی تھی۔
تمہیں زندگی میں سب کچھ ملا، اس کے لیے تمہیں شکر گزار رہنا چاہیے، لیکن زندگی حادثات کا مجموعہ ہے۔ آنے والا کل گزرے ہوئے کل سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ صبا اسے جو سمجھانا چاہ رہی تھی، ربیہ وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ سو دونوں خاموشی سے کلاس کی جانب چل دیں۔ چھوٹی بھابھی کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ ساری رات زندگی و موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد صبح صادق کے وقت انہوں نے صحت مند بچی کو جنم دیا تھا۔ کمرہ اسی وقت افراد خانہ سے بھرا ہوا تھا۔ ربیہ نے تھوڑا سا جھک کر کمبل میں لپٹی گلابی گڑیا کو دیکھا اور بنا پیار کیے سیدھی ہو گئی۔ انسانی جسم کا سب سے نرم حصہ دل اگر بے حس ہو جائے تو سب سے سخت حصہ بن جاتا ہے۔ پھپھو، گڑیا بہت پیاری ہے نا؟ تانیہ اور مہک چھوٹی بہن کی پیدائش پر بہت پرجوش ہو رہی تھیں۔ آپ ایک بار پھر پھپھو بن گئی ہیں۔ ہاں بھائی، کون سا پہلی بار بنی ہوں؟ گھر میں ویسے ہی بھتیجیوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے، بھتیجے کی پھوپھی بنتی تو کوئی بات بھی تھی۔ تانیہ اور مہک چپ سی ہو کر اس کا منہ تکنے لگی تھیں۔ چھوٹی بھابھی نے بے ساخت لب کاٹے، لیکن بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں پھپھو۔ بڑی بھابھی کی آنیہ نے آستگی سے کہا۔ وہ بچوں میں سب سے بڑی تھی، سمجھدار اور سنجیدہ۔ ربیہ ہنسی۔ رحمت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو زحمت بن جاتی ہے، جیسے بن مانگی بارش۔ دادی کو پڑھی لکھی پوتی کی ناک بد اندیشی پر افسوس ہوا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر بند کر دیا کہ بخوبی جانتی تھیں۔ دونوں ماں بیٹی ان کی باتوں کو اکثر ردی کے منہ رول دیتی تھیں۔ نائمہ بھابھی کے بھائی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ وہ آج کل بری وغیرہ کی شاپنگ کے سلسلے میں بری طرح مصروف تھیں اور اپنی بہنوں کے ساتھ بازار نکل جاتیں۔ واپسی شام ڈھلے ڈھیر سارے شاپنگ بیگز کے ہمراہ ہوتی۔ انہوں نے بطور خاص اپنی اور بچوں کی شاپنگ کی تھی۔ اس وقت لاؤنج میں شاپنگ بیگز کھولے وہ سب کو اپنی شاپنگ دکھا رہی تھیں۔ یہ مہندی پر پہنوں گی، یہ مائیوں پر، اور یہ والا برات کے لیے ٹھیک رہے گا نا بڑی بھابھی؟ کپڑے کھول کر دکھاتے ہوئے وہ سب سے مشورے بھی لے رہی تھیں۔ ربیہ کشن گود میں رکھے چینل سرچنگ میں مصروف تھی، لیکن جب انہوں نے ولیمہ میں پہننے کے لیے گہرا سب سوٹ نکالا جس پر سلور نفیس سا کام تھا، ربیہ بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ واؤ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ پیارا ہے نا؟ انہوں نے قدر اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں بہت، نائمہ بھابھی مسکرائی تھیں۔ مجھے کب سے ایسے سوٹ کی تلاش تھی۔ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ربیہ اس سوٹ پر ستائشی انداز میں ہاتھ پھیرتی گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اگر اتنا ہی اس پر تمہارا دل آ گیا ہے تو تم رکھ لو ربیہ۔ چائے کی چسکیاں لیتے رضا کی فراخ دلانہ آفر نائمہ بھابھی کا دل تھمنے لگا تھا۔ کیا واقعی؟ ربیہ نے کندھے اچکائے۔ ہاں بھائی، خود تو کہہ رہا ہے تمہیں۔ نائمہ پھر اور لے لے گی اپنے لیے؟ تمہیں تو ویسے بھی بہت کم کچھ پسند آتا ہے۔ اماں نے فوراً ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ بڑی بھابھی نے نائمہ کا چہرہ دیکھا جو ضبط کی نہ جانے کون سی منزل سے گزر رہی تھی۔ وہ تنگ دل نہیں تھی۔ آنکھوں کے کناروں سے ٹپکنے کو بےتاب قطرے اندر ہی کہیں بہت خاموشی سے گرے تھے۔ کسی نے رسمی طور پر بھی اس سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بعض اوقات بظاہر معمولی باتیں بہت دل دکھاتی ہیں۔ ان دنوں وہ سالانہ امتحانات کے بعد فارغ تھی۔ رات گئی کتب بینی کرتی، دن چڑھے سوئی رہتی۔ کسی کو اس کے روز و شب پر اگر اعتراض تھا بھی تو کہنے کی جرت کوئی نہیں رکھتا تھا کہ وہ ماں کی لاڈلی، بھائیوں کی دلاری تھی۔ اماں آج کل سنجیدگی سے اس کے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس سلسلے میں شکیلہ خالہ کے گھر ان کے آج کل باقاعدگی سے چکر لگ رہے تھے، اور یہ اماں اور شکیلہ خالہ کی مشترکہ کاوشوں کا ہی نتیجہ تھا کہ کچھ عرصے میں ایک متمول گھرانے سے اس کا رشتہ آ گیا۔ اسجد اکلوتا تھا، خوبرو برسر روزگار۔ دو شادی شدہ بہنیں اسی شہر میں اپنے اپنے گھر خوش و خرم زندگی گزار رہی تھیں۔ ریاض احمد عمر کے اس حصے میں تھے جہاں سارے فرائض سے سبک دوش ہونے کے بعد فارغ البالی کے احساس سے سرشار زیادہ تر وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں ہی گزارتے۔ رہ گئی مہناز بیگم، تنہائی و اکتاہٹ کا شکار دل میں چاند سی بہو لانے کی تمنا شدت سے جاگ اٹھی تھی۔ سعادت مند بیٹے نے ماں کی خواہش پر فرما برداری سے سر جھکا دیا تھا۔
تھوڑے ہی عرصے میں انہیں ربیہ کی صورت اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ ربیہ کے لیے اتنی خوبیوں کو حامل کا رشتہ پا کر اماں کے پاؤں خوشی سے زمین پر نہیں ٹک پا رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمیشہ سے ہی قسمت کے بہت دھنی ہوتے ہیں۔ بڑی بھابھی کا تبصرہ، شکر خورے کو خدا شکر دے ہی دیتا ہے۔ چھوٹی بھابھی کی طویل ٹھنڈی سانس، خس کم جہاں پاک۔ نائمہ بھابھی نے دونوں ہاتھ جھاڑے تھے۔ ربیہ کی نازک مزاجی کا زیادہ تر عتاب وہی بنتی تھی۔ اب اس کا یوں جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ دیکھ کر انہوں نے خاصا سکون کا سانس لیا تھا۔ ڈیکو پینٹ کا بیش قیمت فرنیچر، بہترین کراکری، الیکٹرونک کی چھوٹی بڑی اشیاء، جدید تراش خراش کے ملبوسات، برانڈڈ جوتے، کاسمیٹکس، سب کچھ پرفیکٹ۔ بڑے بھیا لسٹ پر نگاہیں دوڑا رہے تھے۔ بظاہر تو سب کچھ پرفیکٹ ہے ربیہ، تمہیں اگر کوئی کمی بیشی لگے تو بتانا مجھے پھر۔ مجھے تو سب کچھ ہی پرفیکٹ چاہیے بھیا، ذرا سی بھی کمی نہیں چلے گی۔ صوفے پر آلتی پالتی مارے کشن گود میں رکھے ناخن فائل کرتی ربیہ نے انگوٹھے اور انگلی کو ملا کر ذرا سا اشارہ کرتے ہوئے ٹھنک کر کہا۔ بڑے بھیا ہنسے تھے۔ تو اور کیا، میری ربیہ کا جہیز ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھے تو دیکھتے رہ جائیں، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن کا جہیز بس یوں ہی سا ہے۔ اماں کی بات پر دادی ٹوکے بنا نہ رہ سکیں۔ چادر دیکھ کر ہی پاؤں پھیلانے چاہیے بہو، خدا ہماری بچی کا نصیب اچھا کرے۔ یہ مادی چیزیں سچی خوشیوں کی ضامن نہیں ہیں۔ گو کہ ان کا لہجہ نرم تھا، لیکن اماں کو بے حد برا لگا۔ سچی بات جتنے بھی شیریں لہجے میں کی جائے کڑوی ہی لگتی ہے۔ ارے واہ دادی، آپ کو کیا پتہ سسرال میں انہی چیزوں کی وجہ سے ہی کتنی ویلیو بڑھتی ہے۔ ربیہ نے دادی کے پرانے خیالات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ دادی گہری سانس کھینچ کر چپ ہو گئیں۔ انہیں پوتی کا یوں بڑوں کی موجودگی میں اپنی شادی اور جہیز وغیرہ کے معاملے میں بولنا ناگوار لگا تھا۔ اچھا تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑیں گے، چاہے کسی سے ادھار ہی کیوں نہ پکڑنا پڑے۔ آخر کو ایک ہی تو بہن ہو ہماری۔ فواد بھیا کی بات پر ربیہ کی گردن احساس تفاخر سے کچھ اور اکڑ گئی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شادی بور کا لڈو ہوتی ہے، لیکن ربیہ کے لیے پھولوں کی سیج ثابت ہوئی تھی۔ اسے سال میں مان مقام آرام سب کچھ ملا تھا۔ وہ شکم سیر تھی، مزاج کی تازگی عروج پر کیوں کر نہ پہنچتی۔ بھابھی، ادھر بائیں طرف دیوار کے ساتھ 2 اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، جب کبھی بور ہوں تو اس پر چڑھ کر ہمسایوں کے گھر جھاتی مار لینا، سچ میں ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے میرا اور شمسا کا زیادہ تر وقت انہی اسٹیپ پر چڑھ کر دیوار پار ہمسایوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اب بھی میں تو جب بھی امی کے ہاں آؤں تو ٹائم نکال کر لازمی ادھر چڑھتی ہوں۔ اس کی نند فضا چائے کے کپ میں چینی ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سچ مفت کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ شمسا ہنسی تھی، پھر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر دوسرا اس کی جانب بڑھایا۔ ربیہ نے یوں ہی سر ہلایا۔ ہو نا، دیوار پر کون سا پرنس ولیم اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے میں اتنی مشقت کروں۔ نفاست سے چائے کا کپ تھامے ربیہ نے نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ او ریلی، اسجد کا رد عمل توقع کے عین مطابق تھا۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ مطلب میں باپ بننے جا رہا ہوں۔ اسجد کے پرمسرت بے یقین سے لہجے پر اس نے مصنوعی خفگی سے ابرو چڑھائے تھے۔ تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ارے نہیں یار، تم نے اچانک اتنی بڑی گڈ نیوز سنا دی، سمجھ نہیں آ رہا کیسے اپنی فیلنگ ایکسپریس کروں۔ اسجد محبت پاش لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ دن اور اس سے آگے طلوع ہونے والا ہر دن ربیہ کے لیے اپنے دامن میں بہت کچھ لے کر آتا۔ محبت، توجہ، مان۔ وہ مغرور سی ان نوازشات کو حق سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ چھوٹی بھابھی پھر امید سے تھیں۔ بھابھی، الٹرا ساؤنڈ کروایا؟ اس بار بھی بیٹی تو نہیں؟ نیل پالش پر پھونک مارتی بظاہر وہ ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ کپڑے استری کرتی چھوٹی بھابھی کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے تھمے، پھر آہستگی سے کہا، جو خدا کو منظور۔ ہاں، جو خدا کو منظور۔ ربیہ نے طنزیہ ہنکارا بھرا تھا۔ ان دونوں اسجد کی آفس میں مصروفیات بڑھ گئی تھیں۔ مہناز بیگم کی اپنی مصروفیات تھیں۔ ربیہ جوسز پی کر
ریسٹ کر کے اور اپنے لیے رکھی گئی کل وقتی ملازمہ کو ہمہ وقت اپنے سر پر سوار دیکھ کر بری طرح اکتا گئی تھی۔ بعض اوقات بہت زیادہ آرام بھی تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یوں ہی بیٹھے بٹھائے ایک دن نہ جانے اسے کیا سوجی، بائیں جانب دیوار کے ساتھ بنے اسٹیپ پر چڑھ کر دیوار پر دونوں ہاتھ جمائے۔ دوسرے ہی لمحے اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ موٹے نقوش کی حامل سانولی عورتیں، ستاروں سے جھلملاتے ریشمی کپڑے، نقلی زیورات پہنے دبلی پتلی لڑکیاں اور نیکر بنیان میں ملبوس ہڑبونگ مچاتے کچے سین میں بھاگتے دوڑتے بچے، ہر عمر اور سائز کے بچے، ہر کوئی متحرک، کاموں میں، باتوں میں۔ ربیہ پر نظر پڑی، شلوار پر جامنی قمیض پہنے، دوپٹہ دیہاتی اسٹائل میں سر پر لپیٹے، برتن مانجتی عورت کے لبوں سے نکلا تھا۔ سب کی نگاہوں میں حیرت انگیز حسرت کی جگہ اشتیاق امڈ آیا۔ ربیہ تیزی سے نیچے اتری۔ سامنے کا ماحول اور منظر دیکھ کر اسے بے اختیار ابکائی آئی تھی۔ مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ اس دن ٹائلز والے واش روم میں اس کا پاؤں بری طرح رپٹ گیا تھا۔ وہ اماں کے گھر ایک پرتکلف دن گزار کر عصر کے وقت واپس لوٹی تھی۔ چونکہ ڈلیوری کے دن قریب تھے تو اماں کے گھر چکر کئی روز بعد ہی لگاتی۔ اسے اس سمے ہفت اقلیم اپنی نگاہوں کے سامنے گھومتے محسوس ہوئے۔ درد اتنا شدید تھا کہ ناقابل بیان۔ کئی گھنٹے موت و زیست کی جنگ لڑتے اس نے مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ ممتاز بیگم بے دم ہو کر صوفے پر گر گئیں۔ اسجد کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں۔ مزید روح فرسا خبر وہ کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ ربیہ نے آنکھیں کھولیں تو اپنی خالی گود کو دیکھا۔ خالی کوکھ کا احساس وحشت بن کر چھا گیا۔ وہ روئی، چیخی، تڑپی اور گالیاں دیں اور چپ سادھ لی، ایسی چپ جس میں موت کا سناٹا تھا۔ کیا یوں بھی ہوتا ہے؟ اذیت ہی اذیت تھی۔ وقت تھمتا نہیں ہے، اپنی مخصوص رفتار چلتا آگے بڑھ جاتا ہے۔ بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر نہ جانے کتنے عرصے کے بعد وہ اماں کے گھر جانے کے لیے خود کو تیار کر پائی تھی۔ موقع ہی ایسا تھا۔ چھوٹی بھابھی نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ خبر سن کر وہ کئی ثانیوں تک یوں ہی خالی الذہنی کی کیفیت میں چپ سی بیٹھی رہی، پھر اٹھی، ہلکے نیلے رنگ کا کاٹن کا کڑھائی والا سوٹ زیب تن کیا، شفون کا ہم رنگ دوپٹہ سینے پر پھیلایا، نیچرل کلر کی لپسٹک لگا کر بال سمیٹتے ہوئے چوٹی بنائی۔ خود کو سمجھنے کا فن انسان کسی اور سے نہیں سیکھتا، یہ اس کو خود ہی سیکھنا پڑتا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے اسے خوشگوار سی چہل پہل کا احساس ہوا۔ سبز گریل والے برآمدے کی دائیں جانب سے کچن میں آئینیاں گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ وہ یوں ہی قدم قدم چلتی دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ آنیا آپی مجھے کباب چاہیے، تانیہ لاڈ سے فرمائش کر رہی تھی، اور مجھے فنگر چپس۔ اچک کر اسٹول پر بیٹھتی آئمہ یاد دہانی کروا رہی تھی۔ اوکے بابا۔ بالوں کو تھوڑا سا اوپر کر کے کیچر میں جکڑتے اس نے آستینیں اوپر چڑھائی تھیں۔ چولہا جلایا، ساس پین پر رکھا اور فریج سے مطلوبہ لوازمات نکال نکال کر سلیب پر رکھتی گئی۔ میں تو صرف نوڈلز کھاؤں گی۔ گول مٹول سی مہک گھنگریالے بالوں والا سر ہلاتی کوئی تیسری بار کہہ رہی تھی، آنیا آپی میں صرف نوڈلز۔ اوکے میڈم، سن لیا۔ مصروف سی آنیا نے جھٹ پٹ اسے پیار کیا تھا۔ ربیہ میسمرائز سی کچن کے آدھ کھلے دروازے پر کھڑی رہی۔ اس نے دبلی پتلی آنیا کو دیکھا۔ وہ بھی تو اسی گھر کی بیٹی تھی جس میں خود اعتمادی اور خودداری تو تھی، لیکن زام اور احساس برتری اور تفاخر ناپید تھا۔ اسے بڑی بھابھی کی تربیت پر رشک آیا تھا۔ کاش اماں اگر آپ بھی میرے ناز و نام اٹھاتے وقت توازن رکھتی تو شاید آج میں یوں اس طرح۔ اس کی پلکوں پر لرزش سی اتری تھی۔ پھپھو آ گئیں۔ کسی بھتیجی کی نظر اس پر پڑی تو نعرہ بلند کیا۔ بے اختیار اس کا دل چاہا اپنی بھتیجیوں کو باہوں میں بھر لے۔ اس کی آمد پر سب سے بے پناہ مسرت کا اظہار کیا تھا۔ جھک کر گلابی کمبل میں لپٹے بھتیجے کو دیکھا اور بہت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ آپ ایک عدد بھتیجے کی پھپھو بن ہی گئیں آخر۔ آنیا نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ جتا نہیں رہی تھی۔ ربیہ جانتی تھی پھپھو بھیا بہت پیارا ہے نا؟ گڑیا بہت اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ پیاری تو تم ہو گڑیا،
بھیا سے بھی زیادہ۔ اس نے گڑیا کو اپنی باہیوں میں بھاڑ کے زور سے بھینچ لیا تھا۔ اسے گڑیا کی پیدائش پر اپنے کہے لفظ یاد آ گئے۔ اگر وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو آج تم بھی۔ چھوٹی بھابھی نے دکھ سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ جو اللہ کو منظور، ربیہ نے آہستگی سے کہا۔ بعض اوقات اپنے ہی کہے الفاظ منہ پر تماچے کی طرح آ کر لگتے ہیں۔ آج بھی وہ اپنے قدموں کو کسی معمول کی طرح بائیں دیوار کے ساتھ بنے اسٹیپ پر چڑھنے سے روک نہیں پائی تھی۔ منظر وہی تھا، اس کے دیکھنے کا انداز بدل گیا تھا۔ برتن مانجتی سغرا کوئی خوشگوار سا تذکرہ چھیڑے ہوئے تھی۔ اس کی مدد کے خیال سے دھلے ہوئے برتنوں کے ٹوکرے اٹھا کر باندھ کی چارپائی پر رکھتی صفورہ ہمتاً گوش تھی۔ دبلی پتلی صدیقہ موبائل پر گانے لگائے دوپٹہ کمر پر کسے کچے سین میں پانی کے چھڑکاؤ کے بعد جھاڑو لگا رہی تھی۔ قریب ہی چارپائی پر زبیدہ اپنے 2 سالہ بیٹے کو نہلا کر اس کی گردن پر ڈھیر سارا خوشبودار پاؤڈر ڈالنے کے بعد آنکھوں میں سلائیاں بھر بھر سرما ڈال رہی تھی۔ کچھ منظر بہت مکمل ہوتے ہیں، مکمل اور بھرپور، وہ بے اختیار سوچتی۔ گو کہ اس نے کافی حد تک خود کو سنبھال لیا تھا، پھر بھی اس کی کمی اماں کو کھٹکتی تھی۔ ان کی تسلیاں دلاسے و خاموشی سے سنتی اور بچہ اڈاپٹ کرنے کا مشورہ نرمی سے رد کر دیتی۔ اسے ایسی محرومی کے سہارے ساری زندگی گزارنی تھی تاکہ یہ کمی اسے احساس دلاتی رہے کہ ہم بشر ہیں اور ہمیں اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے۔ آپ کو اگر یہ کہانی